دیکھ کے میرا دل بڑا خوش ہے کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں یقینی طور پر آپ صرف ایک فیملی کی تربیت نہیں بلکہ پورے ملک کی تربیت کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں ہماری پہلی صف میں ہمارے کچھ ساتھی کچھ ندوۃ العلماء کے ہمارے اساتذہ بھی تشریف رکھتے ہیں اور بھی کچھ لوگ اسلام آباد جن لوگوں سے وہ بھی چہرے نظر آ رہے ہیں۔ بہت زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ چھوٹے بچوں کا پروگرام ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہاں سب سے بڑی کسوٹی اگر کسی چیز کی تو وقت کی، لیکن ایک بہتر موقع ہے اپنی بات کہنے کا، اپنا تجربہ شیئر کرنے کا، وہ بھی میں نہیں چکنا چاہتا۔ ہمارے استاد محترم نے ابھی جو تشریح کی، میرا خیال ہے اس کے بعد کچھ کہنے سننے کی گنجائش بچتی نہیں ہے، لیکن صرف اگر میں اس میں کچھ کر سکتا ہوں تو اپنے جو تجربے ہیں وہ ایڈ کر سکتا ہوں۔ میں اپنی بات کو وزن دینے کے لیے اپنے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ میں یونیورسٹی ہے لکھنؤ کے اندر، اس کے اندر لاء میں ڈین کی پوزیشن پہ ہوں، اس کے علاوہ میں یونیورسٹی کا چیف ڈاکٹر بھی ہوں۔ تو میری جو پرائمری ڈیوٹی ہے وہ ایڈوکیٹس کو پڑھانا یا ان کو جیسے وہ ڈیل کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ پوری یونیورسٹی کے اندر جو لاء اینڈ آرڈر ہے اس کو مینٹین کرنا۔ اب یہ بات میں نے کیوں کہی، اس کا لنک میں آگے دوں گا آپ کو۔ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی ٹیلر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ہم کو شیروانی سلانی ہے تو کپڑا مجھے بتائیے شیروانی کا ہوتا ہے یا کرتے پاجامے کا ہوتا ہے؟ یقینی طور پر ایک بہتر شیروانی تب سل پاتی ہے جب ہم اس کو کپڑا شیروانی کا دیتے ہیں۔ لاکھ ٹیلر اچھا ہو لیکن اگر ہم نے اس کو کپڑا اچھا نہیں دیا تو تیار شیروانی نہیں ہونی ہے، لاکھ کوشش کریں۔ اب تھوڑا سا تصور میں جائیے اور محسوس کریے کہ آپ کا بچہ بڑا ہو چکا ہے، آپ کے بچے نے 10+2 کر لیا ہے، انٹر کے بعد آپ کے بچے تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں لائیے کہ آپ کے بچہ لڑکی بیٹا بیٹی چھوڑی ہے، اس نے انٹر پاس کر لیا اور اس کے لیے آپ ایک اچھی یونیورسٹی تلاش کرتے ہیں، اس کو آپ ایسی جگہ پڑھانا چاہتے ہیں کہ اس کا کیریئر جو ہے سیٹ ہو جائے، اس کا مستقبل بن جائے۔ آپ نے ایک بہترین یونیورسٹی چنا، اس یونیورسٹی کی ہو سکتا ہے آپ کی اس کی فیس آپ کے افورڈ کر لینے سے زیادہ ہو، آپ کے مشکل حالات ہیں اتنا نہیں دے پا رہے، لیکن تب بھی آپ نے کوشش کر کے ہر طریقے سے اپنے بچے کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرا دیا۔ اب یہاں پر بات آتی ہے، آپ ہمارے پاس آئے اور ہم سے کہا کہ ہمارے بچے کو اس کا مستقبل بنا دیجیے، اس کو ایسی جگہ بھیج دیجیے کہ آنے والی 7 جنریشن ہماری اچھی ہو جائے۔ یاد رکھیے اگر آپ کی تربیت اچھی نہیں ہے، آپ نے کیوے جیسا اسکول نہیں چنا ہے، ہم لاکھ کوشش کر لیں آپ کا بچہ کچھ نہیں بننے والا ہے۔ پرابلم یہی آتی ہے آج جب سب سے بڑی ڈسپلن کی جو ایشوز آتے ہیں، اور ایک بات جان لیجیے آج آپ کا بچہ وہ خطا کرتا ہے، اسکول سے شکایت جاتی ہو، معصوم نے کہہ کے معاف کر دیا جائے گا، لیکن کل جب یونیورسٹی کے لیول پہ آپ کا بچہ کھڑا ہوگا تو یہ ہندوستان کا ایک سٹیزن ہوگا، 18 سال کا بالغ ہوگا، اور قانون یہ کہتا ہے کہ جو 18 سال کا بالغ ہے جس نے جو غلط کیا اس کی سزا اس کو ملے۔ آج بہت بڑے ایشوز ہمارے سامنے جو آتے ہیں ڈسپلن کو لے کر، وہ یہی آتے ہیں کہ بچوں کی اچھی تربیت نہیں۔ تو پہلا فوکس اس بات پر، دین کو تو پہلے ہمارے لیے ہمیں فالو کرنا ہے، ہر حال میں جینا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جان لیجیے یہ آپ کی پریکٹیکل ضرورت بھی ہے۔ لاکھ پیسہ کما لیجیے، لاکھ شہرت بٹور لیجیے، لیکن اگر بچے آپ کے کل لائق نہیں بنے، ان کی اچھی تربیت نہیں ہوئی، تو آپ جان لیجیے وہ سب مٹی میں ملنے والے۔ جو ہمارے سامنے دن رات ماں باپ ہاتھ جوڑے بیٹھے رہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کوئی دن ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ زندگی ہوتی ہے، اعلیٰ خاندان کے اچھے ماں باپ بیٹھے ہوئے کیا بچے خطا ہے بیچارے اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کر رہے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات بہت کم لوں گا میں، علم کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اکثر یہ بات آتی ہے ایجوکیشن علم ہونا چاہیے، لیکن سچائی یہ ہے کہ علم کیا ہے یہ تھوڑا سا سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں علم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک ٹیچر اگر میری کلاس میں ہے، میں ٹیچر ہوں، تو جتنا علم مجھے ہے، جتنے فیکٹ مجھے یاد ہے، یہ فیکٹ میں نے اگر ٹرانسفر کر دیا اسٹوڈنٹ کو، دیٹ مینس اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نالجبل ہو گیا، اس کے پاس ایجوکیشن آ گئی۔ ان فیکٹ ایجوکیشن یہ ہے، ایجوکیشن یہ ہے کہ اس ہال کی ہائٹ کیا ہوگی، اس ہال کی چوڑائی کیا ہوگی، میں بول رہا ہوں لگ بھگ کتنے منٹ میں بول چکا، یہ آبزرویشن جو ہے یہ ایجوکیشن۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے علم دو طریقے سے لیا جاتا ہے، ایک فارمل وے ہوتا ہے، ایک انفارمل وے ہوتا ہے۔ فارمل وے وہ ہے جس کے لیے آپ نے اپنے بچے کو کیوے جیسے اچھے اسکول میں بھیج سکتے ہیں۔ انفارمل وے وہ ہے ایجوکیشن کا جو آپ رات و دن فالو کر رہے ہیں گھر میں، بچہ آتے جاتے سوتے اٹھتے بیٹھتے
دیکھ رہا ہے. اور جب تک انفارمل میں اسٹرانگ نہیں ہوتا، جب تک آپ جان لیجیے فارمل ایجوکیشن کام نہیں کر سکتی. ابھی جو مولانا ہمارے استاد محترم نے اشارہ کیا، بہت سے لوگ ہیں ڈگریوں میں تو کوالیفائڈ ہیں لیکن باعمل کوالیفائڈ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فیکٹ لرن تو کر لیے ہیں. علامہ اقبال کا شعر ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موضوع میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب ہوا ہے مگر صاحب کتاب ہے. تو جو انفارمل وے ہے، جو بچہ ماں کی گود سے لے کے آخری سانس تک جو لگاتار سیکھتا رہتا ہے، وہ انفارمل وے. یہی وجہ ہے سوسائٹی میں جو بڑی سے بڑی اونچی پوزیشن پر لوگ پہنچے ہیں، آپ دیکھیے گا وہ کسی یونیورسٹی سے، کسی کالج سے یا کسی مدرسے سے فارغ نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے گھر سے فارغ تھے. مولانا عبدالکلام آزاد کا ایگزامپل سب سے بڑھیا ہے. کسی یونیورسٹی کسی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، لیکن آج سب جانتے ہیں کہ پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے. اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کالج کے بڑے بچے جو گریجویٹ ہیں اردو عربی فارسی کے اندر، ان کی لکھی کتاب، ان کے لکھے خطوط نہیں پڑھ سکتے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فارمل ایجوکیشن ہے، اسکول والے تو اپنا کام کر ہی رہے، لیکن جو انفارمل وے ہے، جو روزمرہ کی زندگی میں چلنے والی چیزیں ہیں، روزمرہ کی زندگی میں سیکھنے والی چیزیں ہیں، وہ بھی آنی چاہیے. یہ سیزن ونٹر ہے تو ونٹر کے اندر کون سے ویجیٹیبلز ہوں گے، یہ اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے. سچائی یہ کہ گھر میں معلوم ہونا چاہیے. ہم کیوں نہیں بچوں کو بازار لے کے جاتے ہیں وہ دیکھیں ونٹر کے سیزن میں کیا کیا فصل ہے. ہم بچوں کو آبزرویشن کیوں نہیں سکھاتے ہیں، انسانوں کو پہچاننا کیوں نہیں بتاتے، صحیح غلط کا فیصلہ کیوں نہیں کرنا سکھاتے ہیں. تو میرا آپ سے گزارش یہی ہے، وقت آلریڈی بہت زیادہ ہو چکا ہے، چھوٹے بچے ہیں، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اگر فارمل ایجوکیشن دلا رہے ہیں، نو ڈاؤٹ میں آیا کہ میرا دل بہت خوش ہے. یہ کانسیپٹ مجھے بہت اچھا لگا، حالانکہ لکھنؤ میں یہ کانسیپٹ بہت دیر سے آیا ساؤتھ کے مقابلے، حیدرآباد کے مقابلے، لیکن خیر دیر آئے درست ہے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو بھی انسٹیٹیوشن جو ہیں، اسپیشلی QA کو دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا. بہت ایک سسٹمیٹک وے میں ساری چیزیں ہیں. مجھے پتہ لگا کہ ہونا کا کرکولم بھی فالو کر رہے ہیں، جو بڑا ایڈوانس کرکولم ہے دین اور ماڈرن ایجوکیشن کو لے کے. لیکن میں پھر آپ سے یہی لاسٹ میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے انفارمل وے، انفارمل لرننگ، گھر کے جو تجربات ہیں وہ بچوں کو نہیں سکھائے تو جان لیجئے آپ کے بچوں کے پاس ڈگری تو ہوگی لیکن مینرز نہیں ہوں گی، ان کے پاس کیریئر نہیں. آج جو بات کہی جا رہی ہے کہ صاحب بچوں کو سافٹ اسکل دی جائے، آپ جاپان کا ایگزامپل لے لیجیے. سارے فیکٹ یاد کر دینے سے آپ دیکھیے ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر بحث ہوتی ہے تو کتابیں جج اور وکیل دونوں رکھتا ہے. تو فیکٹ یاد کر لینا نالج نہیں ہے. ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ کہ ہم یہاں پر فیکٹ کو لرن کر لینے کو ایجوکیشن سمجھ لیتے ہیں. تو میری آپ کو گزارش یہ ہے کہ پلیز میرے گارجین یہاں بیٹھے ہیں، میں بھی آپ کی طرح ایک گارجین ہوں، میرے بھی ایک چھوٹے بچے ہیں. میری بھی کوشش یہ رہتی ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ صرف اسکول بھیج دینے سے اپنا کام نہیں ہو جاتا. پلیز دھیان دیجیے، یہ مذہب کی بھی ضرورت ہے، ہماری اپنی پرسنل ضرورت بھی ہے اور اس ملک کی ضرورت بھی ہے. حالات بدل رہے ہیں، آپ سب سمجھدار ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں دیں گے، صحیح ایجوکیشن نہیں دیں گے، ان کے بھٹکنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. بہت بہت شکریہ. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس جو بلانے کے لیے اور وقت دینے کے لیے. بہت بہت شکریہ.